बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, लाहौर में पंजाब कॉलेज का वाक़या हुआ, उसके बाद एहतजाज शुरू हो गए। और एहतजाज करने वाले कौन हैं? पंजाब कॉलेज के तुलबा। और फिर जब उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर आए। और आज 3 रोज हो गए हैं कि वो तुलबा एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहा, पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जिलों में एहतजाज जारी हैं। और एहतजाज जो पूरे जिलों में किए जा रहे हैं वो पंजाब कॉलेज के साबिक तुलबा भी उसमें शामिल हैं। अब नाज़रीन, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि किसी किस्म का कोई ज्यादती का वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आज हिम्मत नहीं की पंजाब कॉलेज का नाम लेने की भी। उन्होंने कहा निजी कॉलेज में जो एक वाकया पेश आया वो मुबैना ज्यादती का वाकया जो है उस पर प्रोपेगेंडा किया गया और वो तहरीक इंसाफ ने करवाया, उसमें तहरीक इंसाफ मुलव्वस है। बच्ची से ज्यादती नहीं की गई, घटिया साजिश की शिकार बन गई। बार बार की एहतजाज की कॉल नाकाम होने के बाद इंतहाई घटिया और खतरनाक मंसूबा बनाया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। फितना फसाद की जड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। जैली खबर फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का भी हुक्म दे दिया। कहा जी अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कई जानें जा सकती थीं। साजिश के तमाम ताने बाने खुलकर मेरे सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर झूठ की फैक्ट्रियां अब बंद होनी चाहिए। और ताने बाने खुलकर सामने मरियम नवाज के क्या आए हैं कि ये तहरीक इंसाफ ने करवाया है। और पीटीआई ने बच्चों को जो है वो पेड एंकर खरीदे, उन्हें पैसे दिए और उसके बाद यूट्यूबर्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें इस तरीके से फेक चलवाई। ये मरियम नवाज शरीफ का कहना था। ये एक क्लिप सुन लें। मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या कहा था। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहता। अब आपने ये क्लिप सुना, क्लियर कट धमकी दी जा रही है मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से कि अगर कोई आपने ऐसा वैसा सवाल किया या ऐसी वैसी आपने कुछ की, कोई यानी कि सवाल ही करना होता है ना, साफी बैठे उन्होंने सवाल ही करने हैं ना, तो उन्हें पहले आगाह कर दिया गया। फिर मेरी शिकायत जो होती है ना वो फिर किसी की नौकरी पर आ जाती है बात। यानी कि आप लोगों को नौकरियों से डरा रहे हैं। आप वजीर इतलात हैं पंजाब के, तो आपने कहा जी कि कोई साफी सवाल ना करें, इनका कसूर नहीं है। नून लीग का हमेशा वतीरा रहा है। मियाँ साहब हैं वो भी कहते हैं पर्ची के ऊपर सवाल लिखे हों वो मेरे से सवाल करें, बाकी मेरे से सवाल ना पूछें क्योंकि उनके वो जवाब नहीं दे सकते। तो यही बात है कि उनकी बेटी आज वजीर आला है, तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं तो वो इतना सामना नहीं कर सकती कि सहाफी रैंडमली सवाल करें और उस सवाल का जवाब जो है वो दे सकें। तो ये उन्होंने कर दी। और आगे से माशाल्लाह से हमारे जो सहाफी हैं, हमारे सहाफी भाई, वो जब अली अमीन गंडापुर ने लुफाफी सहाफी कहा था ना, और उसने चंद एक को कहा था, तो सहाफियों ने जनाब पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया था। जब शिबली फराज और ये बैरिस्टर गौहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने कहा था पहले आप माफी मांगेंगे, अली अमीन गंडापुर माफी मांगेगा और उसके बाद फिर हम आपका बाइकआउट खत्म करेंगे, क्योंकि वो पीटीआई इस वक्त जो है वो जेर अताब है। इदारे उसके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, ये हुकूमत में है। तो आज किसी सहाफी की हिम्मत नहीं हुई कि हम बाइकआउट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बल्कि झुक गए हैं इस तरीके से करके। ये तो बात हो गई। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ ने कहा जी कि पीटीआई जो है ना वो इसकी जिम्मेदार है। वाकया हुआ पंजाब कॉलेज के अंदर, ज्यादती का निशाना मुबैना तौर पर बनी पंजाब कॉलेज की तालबा, बकौल उनके जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके। अभी तक क्योंकि तहकीकात अभी वाज़ेह क्लियर नहीं हुई है, तो मरियम नवाज ने आके ऐलान कर दिया ना। दूसरी तरफ एहतजाज किसने किया? पंजाब कॉलेज के तुलबा ने। उन बच्चों को मारा किसने? पंजाब कॉलेज के गार्ड्स ने। वो सारी वीडियोस आप देख चुके हैं। डंडे चल रहे हैं, उन्हें तशद्दुद हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं हो रही। और फिर मजीद मामला बिगड़ा तो फिर पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस चली गई
اور پھر پنجاب پولیس کی بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ جو پولیس والے ہیں وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کوئی اور واقعہ پیش آ سکتا ہے یہاں سے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ پھر انہی کی حکومت کے وزیر تعلیم رانا سکندر وہ جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور انہی کے وزیر تعلیم نے ان کی جو وہ رجسٹریشن تھی وہ معطل کر دی۔ اور آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس سارے کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی ملوث ہے۔ مجھے بتائیں یہاں سے پی ٹی آئی کہاں آ گئی؟ ہاں، سیاسی جماعت کوئی بھی ہوگی نا، وہ جو اس وقت کی حکومت ہوگی، کوئی اگر نیگیٹو پوائنٹ انہیں ملے گا تو اس پر وہ سیاست کریں گی، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کی۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ واقعہ انہوں نے کروایا کہ ان کے احتجاج کامیاب نہیں ہو رہے تھے تو پنجاب کالج کے اندر یہ انہوں نے واقعہ کروا دیا۔ اب مریم نواز جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ بھی کہیں گے کہ یار جو طلبہ ہیں ان کا ساتھ میں دوں گی، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، پراپر میں جو ہے، اور اگر انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی تو کہتی ہیں کہ میں تو سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں تو چاہے وہ دشمن ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، اور پھر پورا رگڑا جو ہے وہ آپ نے پی ٹی آئی کو دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ انتشار پھیلا رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، اور اس نے واقعہ کروایا۔ تو آپ نے سارا ایجنڈا تو پھر سیاسی کھیل دیا، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں، آپ نے تو خود سیاست چمکائی ہے آج کی پریس کانفرنس میں۔ اور اس کے بعد پھر کہہ رہی ہیں جی کہ وہ کیا نام ہے اس کا، سوشل میڈیا جو ہے ٹیم وہ ان کی اس طریقے سے یہ حرکت کرتی ہے اور یہ کر رہی ہے سوشل میڈیا ٹیم، اور باہر سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کے پی حکومت جو ہے وہ کے پی سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے اور فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو جناب سوشل میڈیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ 2-3 دن سے علی امین گنڈا پور جب وہ پنڈی سے وہ جو مبینہ طور پر اغوا ہوئے، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے اسمبلی کے اندر جا کے کہا جی کہ میں اغوا نہیں ہوا، میں خود چھپا ہوا تھا، تو تحریک انصاف کے کارکنان نے تو اس کی ماں بہن ایک کر دی سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ تو کسی کے سگے نہیں ہیں سوشل میڈیا والے، تو وہ تو آپ غلط کریں گے تو آپ کے خلاف بولیں گے، وہ تو تحریک انصاف کے جو ممبران رہنما ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو ہی دیکھ لیں کہ کل صرف انہوں نے ایک سرکاری ڈاکٹر کی ایک رپورٹ پبلک کی تھی کہ جی یہ میڈیکل طور پہ فٹ ہے عمران خان، کسی قسم کا ایسا جو ہے وہ تاثر نہیں دیا گیا، تو بیرسٹر گوہر کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ وہ اگر انہوں نے میڈیکل رپورٹ شیئر کی تھی تو یہی سرکاری ڈاکٹر وہی تھے جنہوں نے جو رپورٹ عمران خان کے پیشاب کی 15 دن کے بعد دی تھی کہ اس کے اندر جی یہ شراب کے جو ہیں وہ پائے گئے ہیں جرثومے، اور اس کی رپورٹ کے اندر یہ ہے کہ نشئی ہیں اور مینٹلی طور پہ بالکل سک ہے۔ تو پھر بعد میں آپ ہی کے ڈاکٹر نے جو ہے وہ ڈاکٹروں نے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جی 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد رپورٹ جو ہے میڈیکل رپورٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کسی قسم کی اس کی رپورٹ پر یقین نہیں کیا جا سکتا، تو وہ معاملہ کدھر گیا؟ تو اس وجہ سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے ایک سرکاری ڈاکٹر کی رپورٹ کو جو ہے وہ آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، تو وہ تو اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر۔ تو آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا والے ہیں یہ اس طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہماری واہ واہ کی جائے اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کسی قسم کی تنقید نہ کی جائے۔ آپ نے تو کمیٹی بنا دی ایف آئی اے کی اور اس میں کہہ دیا کہ جی جو سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوبرز ہیں جو فیک خبریں پھیلا رہے ہیں ان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیں۔ اچھی بات ہے، جو غلط خبر پھیلا رہا ہے اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ آیا آج یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن کیا اچھا نہ ہوتا کہ 48 گھنٹے کے لیے آپ نے ٹائم دیا تھا، 7 رکنی کمیٹی آپ نے دی، 6 جس کی سربراہی چیف سیکرٹری پنجاب نے کرنی تھی، اور اس کے نیچے 5 سیکرٹری ہیں اور ایک آپ نے کہا جی اس کے اندر ممبر شامل کر سکتے ہیں، وہ تو 7 رکنی کمیٹی ہو گئی، اور 48 گھنٹے کی آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی۔ جب وہ رپورٹ آ جاتی تو اس کے بعد آپ پریس کانفرنس کر دیتی، لیکن آپ نے تو آج پریس کانفرنس کر کے تمام معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا اور کلین چٹ دے دی کہ آپ نے میاں عامر محمود کو، کیونکہ وہ پنجاب گروپ آف کالج کے جو ہیں وہ مین کرتا دھرتا ہیں، اور کس طریقے سے آپ جو ہے اس کا نام لیتی ہیں، آپ نے تو نام بھی نہیں لیا۔ تو ناظرین آج کی پریس کانفرنس کے بعد ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ معاملہ بھی ایسے ہی دب جانا ہے جیسے 2011 یا 12 کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اس وقت دنیا ٹی وی میں تھا اور میں اس وقت نیوز روم میں ہوتا تھا، اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ اب ناظرین اس وقت ایک الحمرہ آرٹس کونسل کے اندر ایک کنسرٹ ہوا تھا میوزیکل، اور پنجاب گروپ آف کالج کا ہوا تھا۔ اس میں کوئی بھگدڑ مچ گئی تھی اور 3 جو ہے نا بچیاں وہاں جاں بحق ہو گئی تھیں۔
تو میڈیا کے اوپر خبریں چلی اور میں اس وقت نیوز روم میں ہوتا تھا, دیکھ رہا تھا کہ تمام میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں, لیکن یکدم کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے نا وہ خبریں ہٹنا شروع ہو گئیں. اس وقت پنجاب کے سی ایم شہباز شریف تھے اور ایف آئی آر کٹی تھی, اس کے اندر میاں عامر محمود کا نام جو ہے وہ شامل کر لیا گیا تھا. اور جب ایف آئی آر کٹی تو خبر چلنی شروع ہوگی دنیا ٹی وی کے اوپر کہ آزادی صحافت پر حملہ. تو خیر پھر وہ معاملہ دب گیا, اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ خبر بھی دب گئی, کیونکہ میڈیا چینل مالکان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. تو یہی وجہ بنی, انہوں نے خبر بھی رکوا دی, اور جب خبر رک گئی تو پھر دنیا ٹی وی کے اوپر جب ایف آئی آر کٹی میاں عامر کے اوپر, تو پھر دنیا ٹی وی کے اوپر خبریں چلتی رہیں کہ آزادی صحافت پر بہت بڑا حملہ ہو گیا. تو پھر اثر و رسوخ استعمال کرتے وہ معاملہ دب گیا, جو اس کے بعد آج تک معاملہ نہیں کھلا. تو یہ معاملہ بھی اب اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ اس معاملے کو بھی دبایا جائے گا, اور کسی قسم کی جو ہے وہ, اگر خدا نہ خواستہ اس بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ اب انہیں انصاف ملے.